محترم ناظرین، آج آپ کی غریبی کا، آپ کی تنگ دستی کا، آپ کی بے روزگاری کا، آپ کی مفلسی کا، آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا انشاءاللہ۔ آج جو عمل اس چینل کے توسط سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ عمل آپ نے ایک پیاز پر کر لینا ہے۔ آپ نے ایک پیاز کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے اس صفاتی نام یا لطیف کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق پڑھ کر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد جو تماشا ہوگا ساری دنیا دیکھے گی۔ محترم ناظرین، جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو زندگی میں آپ نے صرف ایک دفعہ کر لینا ہے، آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ دنیا کے تمام وظائف اور تسبیحات کو ایک سائٹ پہ رکھ دیا جائے اور اس پیاز والے عمل کو جو صرف ایک دن کا ہے اور زندگی میں صرف آپ نے ایک دفعہ کر لینا ہے، یہ عمل تمام اعمال سے، تمام وظائف سے، تمام تر تسبیحات سے زیادہ طاقتور ہے۔ ساری عمر آپ وظائف کرتے رہیں، ساری عمر آپ تسبیحات کرتے رہیں، لیکن اس کا اثر کم ہوگا۔ اس پیاز والے عمل کا اثر زیادہ ہے۔ یہ عمل اللہ کے ایک بہت بڑے ولی کا بتلایا ہوا خاص عمل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے بے روزگاری کو ختم فرما دیں، آپ کی غریبی کو، آپ کی تنگ دستی کو، آپ کی مفلسی کو اللہ پاک ختم فرما دیں، آپ کے قرضے کو اللہ پاک ختم فرما دیں، اگر آپ بے گھر ہیں تو اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دے، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس میں اسباب اور وسیلے اللہ کی طرف سے پیدا کروانا چاہتے ہیں تو اس خاص عمل کو کر لیں۔ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ اولاد کے لیے ہدایت کی دعا مانگنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ اگر بے اولاد ہیں، اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر لیں۔ گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اس عمل کو کر لیں۔ جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے پریشان ہے تو اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ گھر کے کونے کونے میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جادو جنات، نظر بد، حسد کے تمام برے اثرات آپ کی زندگی میں سے ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو رشتوں کے اعتبار سے اس عمل کو کر لیا تو اللہ پاک من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے پیدا فرما دے گا۔ اگر آپ کاروباری لحاظ سے پریشان ہیں تو اس پیاز والے عمل کو اگر آپ نے کر دیا تو اس کاروبار میں اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے گا۔ اس عمل کو کرنے والا انسان مالدار بن جاتا ہے۔ اس کی زندگی میں سے اللہ پاک غربت کو ختم فرما دیتے ہیں، تنگ دستی کو ختم فرما دیتے ہیں۔ وہ تمام آپ کے رشتہ دار، عزیز و اقارب جو آپ کی غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے آپ سے دور بھاگ رہے تھے، آپ سے بات کرنا پسند نہیں کر رہے تھے، وہ تمام رشتہ دار آپ سے منتیں سماجتیں کر کے اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کون سا عمل کیا کہ راتوں رات اللہ پاک نے آپ کے نصیب کو روشن چاند کی طرح چمکا دیا، راتوں رات اللہ پاک نے آپ کو مالدار کر دیا۔ یہ عمل امیر ہونے کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں غربت چل رہی ہے، بے روزگاری چل رہی ہے، آپ دوسروں سے مانگتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، دوسروں کے آگے جھکتے ہیں، پریشان ہیں بیماری کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، اگر آپ کے پاس رقم نہیں ہے وقت گزارنے کے لیے، زندگی کو خوشی سے گزارنے کے لیے، تو آپ دنیا جہان کے تمام کام کاج چھوڑ کے صرف اس ایک دن کے عمل کو ایک بار بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق پڑھ کر آزما کر دیکھ لیں۔ ایک ایسی زندگی کا اللہ پاک آغاز فرما دیں گے جہاں نہ غربت ہوگی، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ بے روزگاری ہوگی، نہ بے اولادی ہوگی، نہ دنیا کی تمام پریشانیاں ہوں گی۔ ایک ایسی زندگی ہوگی جہاں دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم
چومیں گی، تمام نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ کی غربت کا آخری دن ہوگا جس دن آپ نے اس عمل کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق پڑھ لیا۔ آپ کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں تو آپ مالدار ہو جائیں گے، آپ ارب پتی بن جائیں گے، آپ کے پاس پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، چاروں طرف سے آپ کو اللہ کی غیبی مدد ملے گی، کیونکہ یہ عمل اللہ کے بہت بڑے ولی کا ہے۔ جس نے بھی اس سے پہلے اس عمل کو کیا، اللہ پاک نے اس کی زندگی میں سے غربت کو ختم فرما دیا، مفلسی کو ختم فرما دیا، تنگ دستی کو ختم فرما دیا، بے روزگاری کو ختم فرما دیا۔ اگر کوئی بے اولاد اس عمل کو کرے گا تو اس خاص طاقتور ترین عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ اگر رزق کی تنگی کا شکار اگر کوئی ہے یا رزق کی تنگی کی وجہ سے کوئی پریشان اس عمل کو کرے گا تو اللہ پاک اس کے گھروں میں سے رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما دے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کوئی برے اثرات ہیں تو انشاءاللہ اس خاص عمل کی برکت سے وہ تمام برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں دنیا کی تمام خوشیاں آپ کے قدم چومیں گی، دنیا کی تمام کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اس عمل کو آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کسی ایک دن کی پابندی نہیں ہے، آپ کسی ایک دن کر سکتے ہیں، جو جب بھی چاہیں، جس بھی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں، جس وقت کرنا چاہیں۔ صرف یہ ایک دن کا عمل ہے، زندگی میں کوئی ایک دن منتخب کر لیں، آج کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، لیکن آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق۔ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، صبح پڑھنا چاہیں کر سکتے ہیں، شام کو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صرف ایک پابندی یہ ہے کہ جس بھی جگہ پر آپ یہ عمل کرنا چاہیں وہ جگہ تنہائی والی ہونی چاہیے، خلوت والی ہونی چاہیے، اس جگہ پہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تنہائی میں عمل کی یکسوئی اور اس کی تاثیر بڑھے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جس بھی مقام پر بیٹھیں، جس بھی جگہ پر بیٹھیں، آپ بوضو مسلح پہ بیٹھ کے ایک دفعہ درود ابراہیمی سے اس عمل کا آغاز کر لیں۔ درود ابراہیمی کے علاوہ آپ صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی میں نے پڑھا، اب صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مقدار آپ 1 رکھیں، 3 رکھیں، 7 رکھیں، 9 رکھیں، درود کی جو آپ کی مرضی ہے۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سب سے پہلے آپ نے پیاز کو، آپ کے گھر میں اگر پیاز ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، آپ نے اس پیاز کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے بوضو مسلح پہ بیٹھ کے، یا تو آپ مسلح پہ رکھ لیں اس پیاز کو سامنے، جب عمل کر لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو میں پوری ترتیب بتاؤں گا۔ آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، پیاز کو کوشش کریں اپنے پاس رکھیں۔ عمل ختم کرنے کے بعد آپ نے پیاز کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس چیز کو سیکھنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے عمل کرنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یا عزیزو، اللہ کا ایک جو صفاتی نام ہے یا عزیزو، اس کو پڑھ لینا ہے۔ یا عزیزو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، جس طرح آپ پڑھنا چاہیں، لیکن آپ نے یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے اس عمل کے دوران بات چیت نہیں کرنی، کوشش کریں کہ آپ نے اس عمل کے دوران آپ نے یکسوئی کے ساتھ بغیر ادھر ادھر دیکھے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے آپ نے اللہ کے اس صفاتی نام سے اللہ کو پکارنا ہے۔ یا عزیزو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا عزیزو کو کتنی مقدار میں پڑھنا ہے؟ آپ نے یا عزیزو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا پہلا عمل ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے یا عزیزو کو صرف اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پہ یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ لینا ہے۔
فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینا ہے اس عمل کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دوسرا جو عمل ہے وہ اللہ کے ایک ذاتی نام کا ہے، یا کریم، اے بہت زیادہ کرم کرنے والی ذات۔ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا کریم دو بار ہو گیا، یا کریم تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا کریم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف 10 بار پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یا عزیزوں کو 11 بار پڑھا ہے۔ فوری طور پہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد جو دوسرا عمل کیا ہے آپ نے یا کریم کو آپ نے 10 بار پڑھ لینا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے۔ یہ آج کا دوسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ نے جو تیسرا عمل کرنا ہے وہ یا جبارو کا پڑھنا ہے۔ یا جبارو ایک بار ہو گیا، یا جبارو دو بار ہو گیا، یا جبارو تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا جبارو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہیے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیے، صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینا ہے، صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ یہ آج کا تیسرا عمل ہے۔ فوری طور پہ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آج کا چوتھا عمل کرنا ہے۔ وہ جو عمل ہے وہ سورہ کوثر کا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ فرمائیے۔ ایک دفعہ میں پڑھ لیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو بتائی گئی ترتیب اور مقدار کے مطابق آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھ لینا ہے۔ 7 بار یا جبارو پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ لینا ہے، اور ہر دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پہ آپ نے آخری عمل کی طرف جانا ہے۔ یہ آج کا آخری عمل ہے۔ پیاز کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے آج آپ نے آخری عمل جو کرنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اللہ کے اس صفاتی نام یا لطیف کو پڑھ لینا ہے۔ یا لطیف کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا لطیف ایک بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا لطیف کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہے، ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے، صرف اور صرف آپ نے 70 بار پڑھ لینا ہے۔ 70 مرتبہ یا لطیف کو آپ نے پڑھنا ہے۔ 70 ٹائمز سے مراد ہے 70 دفعہ پڑھنے سے مراد ہے کہ نہ 70 سے زیادہ نہ 70 سے کم، جو مقدار جو ترتیب آپ کو بتائی جائے اس میں کمی پیشی آپ نے نہیں کرنی۔ فوری طور پہ 70 مرتبہ یا لطیف کو پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں درود ابراہیمی جس طرح شروع میں پڑھا تھا، یا صلی اللہ علیہ محمد جو بھی درود پڑھا تھا اس کو آخر میں اتنی مقدار میں پڑھ لیں جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب پیاز جو آپ کے سامنے ہے یا ہاتھ میں ہے، اس پر آپ نے 3 دفعہ پھونک مار دینی ہے، دم کر دینا ہے 3 دفعہ۔ فوری طور پہ یہ عمل کر کے آپ نے اس پیاز کو، اگر آپ کے گھر میں باقی پیاز بھی ہیں اور پیاز بھی ہیں تو اس پیاز کو آپ نے دوسرے پیاز جو ہیں ان کے ساتھ ملا کے رکھ دینا ہے، کیونکہ یہ دم والا پیاز ہے۔ اب آپ نے گھر میں جو بھی پکانا ہے آپ نے پیاز کا استعمال تو لازمی کرنا ہے۔ آپ نے اس پیاز کو یعنی کہ ہانڈی میں یا کسی بھی چیز میں جو آپ پکانے میں استعمال کرتے ہیں، سالن میں، آپ نے اس پیاز کو استعمال کرنا ہے۔ جب اس پیاز کو، دم والے پیاز کو آپ استعمال کریں گے کھانے میں تو یہ آپ کے جسم میں نور بن کر جائے گا۔ آپ کے جسم میں جتنے بھی بد اثرات ہیں، جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، یا کسی بھی طرح کے برے اثرات ہیں جس کی وجہ سے رزق کی تنگی ہے، بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، نعوست ہے، جادو جنات کی وجہ سے وہ تمام اثرات انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔
پھر آپ دیکھیں گے کہ ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جہاں دنیا کی تمام کامیابیاں، دنیا کی تمام خوشیاں، دنیا کی تمام نعمتیں اللہ پاک آپ کو عطا کر دے گا۔ اس عمل سے تمام برے اثرات آپ کے جتنے بھی جسمانی طور پہ ہیں، روحانی طور پہ ہیں، قلبی طور پہ ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی تمام تر پریشانیوں سے، تمام تر جادو جنات کی وجہ سے، نظر بد کی وجہ سے اگر وہ اس اثر میں ہے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔